صحیح ہے۔ دیکھیے وسیلہ آج جو لگاتے ہیں اپنی دعاؤں میں، کوئی نبی کا وسیلہ لیتا ہے تو کوئی ان کے اپنے پیر صاحب کا، کوئی امام کا، کوئی کسی کا وسیلہ لیتے ہوئے پوری دعا کرنے کے بعد اے اللہ ہمارے اس دعا کو کیا ہے، ہمارے فلاں کے صدقے طفیل میں قبول فرما، یا اکثر لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ دیکھیے اب دلیل بھی دیتے وہ لوگ، کیا دلیل دیتے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں آیت نمبر 35 سے یہ دلیل نکالتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو، یعنی اس کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو جائے۔ دیکھیے یہاں پر وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہونے والے وہ اچھے اعمال تلاش کرو، یعنی اچھے کام کرو، اچھے اعمال کرو جس کے ذریعے سے تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب اس کو نکال کے نہیں وسیلہ اللہ تعالیٰ لے بولا اس لیے خود ہم وسیلہ لے سکتے ہیں، نبی کا لے سکتے ہیں یا کسی پیر کا لے سکتے ہیں یا کسی بزرگ کا، کسی مرے ہوئے شخص کا وسیلہ لے سکتے ہیں، یہ دلیلیں دیتے۔ لیکن میرے بھائیو دیکھو، اگر یہ قرآن کی آیت کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ہر آیت کو، قرآن کو سمجھنا ہے صحابہ کے منہج پر۔ صحابہ اس آیت سے کیا یہ دلیل لیے؟ یعنی صحابہ کبھی ایسا ہوا کہ دعا کرتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام، ایسے کسی اور نبی کا وسیلہ لے کے اے اللہ ہمارے اس دعا کو کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے صدقے طفیل میں قبول فرما، ایسا کوئی وسیلہ لیے کیا؟ ایک دعا بتاؤ صحابہ نے ایسا کیا ہو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر ہمارے صحابہ کبھی بھی دعاؤں میں ایسے مرے ہوئے لوگوں کے وسیلے نہیں لیے، پہلی بات، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر وسیلہ، اچھا یہاں پر کیا ہے، ایک بات یہ بھی ہے، آدم علیہ السلام کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آدم علیہ السلام نے لیا، یہ بہت سارے لوگ دلیل دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو یہ لمبا واقعہ ہے، عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ یاد آیا آدم علیہ السلام کو، انہوں نے ان کا نام لے کے وسیلہ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، بالکل بڑی ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اور ایک بات کیا بولتے، وسیلہ، اچھا کچھ لوگ مثال بھی دیتے، کیا مثال دیتے؟ نہیں اب بغیر وسیلہ کے دعا کو کیسا پہنچا سکتے؟ اگر چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی پہ چڑھنا ضروری ہے، ایس آئی کے پاس جانا یا پھر کسی کلکٹر کے پاس جانا بولے تو بیچ میں کسی کا وسیلہ لینا پڑتا، ایم ایل اے کے پاس جانا پڑتا، ایس آئی کے پاس جانا بولے تو کانسٹیبل کے پاس جانا پڑتا، اس طرح سے بہت ساری مثالیں بھی دیتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں دینا، دیکھو اللہ کے لیے غور کرو، میں بھی ایک مثال دے کے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ بات یہ ہے، دیکھیے یسئی کے پاس جانا ہے تو آپ کو کانسٹیبل کو یا پھر محلے کے کسی بڑے آدمی کو لے کر جانا پڑتا، اور کیونکہ یسئی تم کو نہیں دیکھ رہا اس لیے اس کے پاس گواہ اور ثبوت کے لیے آپ لوگوں کو لے جانا پڑتا۔ کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ یسئی تمہارا یا کلکٹر تمہارا دور ہے، اس کے اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے آفس کے دروازے بند ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کا علم بھی دور ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نظریں بھی کیا ہم سے چھپی ہوئی یعنی بند ہے؟ کیا اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کر رہے نہیں معلوم ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ایسے کے پاس ڈائریکٹ جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ بات پہنچانے کی اجازت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کیا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی بھی وہ پکارے میں قبول کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں تمہاری پکار سنوں گا، میں تمہارے قریب ہوں، میں سن رہا ہوں۔ اب انسان بولے کہ نہیں اللہ تم نہیں سنتے، ہم وسیلہ لے کے آتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا، گھر میں چوری ہو گئی،
تمہارے گھر میں پھر چوری ہونے کے بعد گھر کو پولیس آ گیا، آنے کے بعد بول رہا بھائی کیا چوری ہوئی بتاؤ، ہم لکھ لیں گے، ہاں ہم تمہاری یہ پوری تحقیق کریں گے۔ اب آدمی بول رہا نہیں ایسے صاحب، نہیں انسپیکٹر صاحب، آپ گھر کو جاؤ، آپ اپنے اسٹیشن میں جاؤ، تم یہاں کہاں لکھتے، ڈائریکٹ نہیں سنتے نا، میں خود تمہارے پاس آؤں گا کسی کا وسیلہ لے کے۔ یہ تو بات ایسی ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے تو ہم کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، کسی کی وسیلے لینے کی ضرورت نہیں ہے، مرے ہوئے لوگوں کے خاص طور سے۔ ہاں حدیث میں 3 چیزوں کا وسیلہ لینے کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرانے کے لیے گئے، یعنی ایک آدمی دوسرے زندہ آدمی سے دعا کرانے کے لیے جا سکتا ہے، یہ پہلا یعنی وسیلہ ہے۔ دوسرا ایک غار والوں کا واقعہ ملتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، وہ اپنے نیک عمل اچھے عمل کا وسیلہ لگا کے دعا کرے۔ پھر تیسرا اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ لے کے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اس طرح اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے کے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ 3 وسیلے جائز ہے، اس کے علاوہ مردوں کے نام پر یا پھر نبی کے نام کا کسی کے بھی نام کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ سب سننے کے بعد پھر لوگوں کا ایک سوال ہے، نہیں ہم تو گناہ گار ہیں نا، اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا نا، اللہ تعالیٰ تو صرف نیک لوگوں کی سنتا، ولیوں کی سنتا، اس لیے ہم ولیوں کے پاس جاتے، اس لیے ہم خبر کے پاس جاتے، اس لیے ولی کا نام لے کے وسیلہ لگاتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ تو نیک لوگوں کی سنتا نا، وہ خبر والے ولی ہے، نیک ہے، ان کی دعا کو سن لیتا، ہم گناہ گار ہیں اس لیے ہماری نہیں سنتا۔ اب میں نے جو آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اس آیت میں بات تو کیا سمجھ میں آ گئی، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی۔ اب میں آپ لوگوں کو اور بھی کھول کے بولوں، سمجھا کے بولوں، سب سے بڑا گناہ گار اس دنیا میں کون تھا جی؟ اگر آج بھی کون تھا نہیں، کون ہے سب سے بڑا گناہ گار، کون ہے بتاؤ؟ کوئی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کہ میں ہوں سب سے بڑا گناہ گار؟ نہیں نا۔ تو دیکھیے سب سے بڑا گناہ گار ہم سمجھتے ہیں شیطان، ہاں ہے بھی سب سے بڑا گناہ گار وہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 نکال کر دیکھو، دیکھیے شیطان سب سے بڑا گناہ گار ہے، لیکن اس نے بھی جب دعا کیا تو کیا کہا؟ قال فبما اغويتني لاقعدن لكم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم من الشاكرين۔ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں طرف سے بائیں طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ دیکھیے سب سے بڑا گناہ گار بھی دعا کر رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی ڈائریکٹ دعا کر رہا ہے۔ دیکھو شیطان کے پاس جتنا علم تھا آج کے مسلمان پر نہیں ہے، یعنی شیطان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ ڈائریکٹ سن لیتا، اس میں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علم شیطان کو تھا، لیکن آج کے مسلمان کو نہیں معلوم۔ اس نے ڈائریکٹ دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ معلوم کیا ہوا؟ گناہ گار کی بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اچھا دوسری بات، سورہ ہود آیت نمبر 45، 45 اور 46 نکال کر دیکھیں گے، وہاں پر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں کرا، رد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی کی بھی دعا کو اللہ چاہے تو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اللہ چاہے تو شیطان کی بھی قبول کر لے، اللہ چاہے تو نبی کی بھی دعا کو رد کر دے، لیکن اللہ کی مرضی، سنتا تو سب کی ہے لیکن قبول کرنا اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی ہی سنتا ہے، ولیوں کی سنتا ہے، ہم گناہ گار ہیں ہماری نہیں سنتا، یہ بات بھی غلط ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دعا میں وسیلہ لگانا، یہ 3 چیزیں جو میں نے بتایا، اس کے علاوہ کسی کے نام کا، کسی مردے کے نام کا اگر وسیلہ لے کے دعا کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے اور یہ شرک بھی ہے۔ یہ شرک کیسا ہوتا ہے؟ اگر کسی مردے کے نام کا وسیلہ لیتا ہے تو دیکھیے بات کیا ہے، اگر ہم کسی کے پاس، اب جو مثال دے رہے ہیں نا کہ ہم کسی کے پاس وسیلہ لے کے جانا، کلکٹر آفس کو وسیلہ لے کے جانا، کسی کو واسطہ پکڑ کے جانا، مجھے بتاؤ کوئی مر گیا ہو، کوئی مر گیا، مرے ہوئے آدمی کا وسیلہ لے کے جاتے، یعنی محلے میں کوئی مر گیا اس کو اٹھا لے کے کلکٹر آفس میں جاتے کہ دیکھو ہم اس کو وسیلہ لے کے آئے، یہ ہے ہمارا مردہ ہے وسیلہ، اس کو واسطہ بنا کے لائے، اس کا واسطہ قبول کر لو بول کے بولتے کیا؟ نہیں، زندے کا وسیلہ لگانا، اگر لگانا بھی وسیلہ ہے تو زندہ کا وسیلہ لگانا ہے نا، آپ تو مردوں کے وسیلہ لگا رہے۔
اچھا زندے کا وسیلہ لگانا ہے تو مطلب کیا ہے؟ زندہ آدمی سے آپ دعا کروا سکتے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آج ہم جتنے لوگوں کا وسیلہ نام لے رہے وہ سب مرے ہوئے ہیں، مردے ہیں۔ ہاں اگر شہید ہے تو ہم ان کو مردہ نہیں کہیں گے، شہید ہے اللہ کے پاس زندہ ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ زندہ نہیں ہے۔ اس لیے مرے ہوئے جو لوگ انتقال کر گئے ان کا نام کا اگر وسیلہ لیتے ہیں تو اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، یعنی ہم ان کی موت کو تسلیم نہیں کر رہے، تو پھر ہر آدمی کو اگر زندہ ہی سمجھیں گے تو پھر یہ تو اللہ کی ذات و صفات میں ان کو برابر ٹھہرانا ہوا۔ اللہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا، آپ ولی کو بھی ہمیشہ زندہ سمجھیں گے تو پھر یہ شرک ہوا۔ اس لیے وسیلہ لگانا شرک بھی ہو سکتا، بدعت بھی ہو سکتا، اس لیے وسیلہ لینا جائز نہیں ہے۔ ڈائریکٹ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ڈائریکٹ قبول کرے گا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جزاک اللہ۔